آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ کھولیں۔ کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب چیپٹر 21 پہلی آیت سے 11 آیت تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ نئے عہد نامہ میں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 21 باب پہلی آیت سے 11 آیت تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ یہ تلاوت جو ہے وہ پادری رسل ضیاء کے ساتھ ہم مل کر کریں گے۔ آج کی ہماری تلاوت متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور پہلی 11 آیات۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ کے پر بابت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے اس کو حکم دیا تھا ویسے ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے رستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خدا کے پاک روح نے جو میری ہدایت کی، اس میں آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ ہوشنا سے کروسیفائی۔ یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہوشنا ہوشنا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ اسے چھوڑنا نہیں، مصلوب کر مصلوب کر مصلوب کر۔ کیوں؟ کیا ہوا ان لوگوں کو؟ یہ آج ہمارا موضوع ہوگا، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اس حقیقت کے بارے میں سیکھیں گے، اور پھر ہم اس کا اطلاق اپنی زندگی پر کریں گے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح، اگر آپ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک دن یسوع کو پکڑ کر پہاڑی سے نیچے گرانے لگے تھے، تو لکھا ہے یسوع مسیح چھپ کر وہاں سے نکل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے پہاڑی سے گر کر جان نہیں دینی تھی، بلکہ صلیب پر چڑھ کر جان دینی تھی۔ اور جب وقت پورا ہو گیا تو یسوع مسیح علانیہ، پھر دوبارہ کہوں، علانیہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، اور شاید بعض لوگ یہ سوچیں
कि यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया गया, धोखे से, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह तो यरूशलेम में दाखिल होने से पहले शागिर्दों से बात करते हैं कि जरूर है कि इब्ने आदम यरूशलेम में जाए, वहां फकीयों फरीसियों के हवाला किया जाए और फिर कत्ल किया जाए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह इससे उन्हें वो अवेयर, वो जानते हैं। वो बारहा अपने शागिर्दों को बताते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि अपनी जान कफारे के तौर पर दे दूं। यानी मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि बाद लोगों का ख्याल हो कि यीशु मसीह ऐसे यरूशलेम में गए, उनको कोई पता नहीं था, उन्हें पकड़ लिया गया और सलीब चढ़ा दिया। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए ही कफारे के लिए थे और यीशु मसीह को मुकम्मल क्या था पता था, और इसलिए जब वक्त पूरा हो गया तो वो दलेरी के साथ यरूशलेम में दाखिल होते हैं, जिसे आज हम पाम संडे के नाम से रूए ज़मीन पर इस त्यौहार को लोग मनाते हैं। आप इस पाम संडे का जिक्र पुराने अहदनामा में ज़करिया की किताब 9 बाब 9 से 12 तक पढ़े तो वहाँ पेशगोई की गई है कि यीशु मसीह जो है गधे पर सवार होकर वो यरूशलेम में दाखिल होगा और यीशु मसीह उस पेशगोई को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अब यीशु मसीह जब दाखिल होते हैं तो लोगों की जो वालहाना पुरजोश इस्तकबाल है उसकी कोई हद नहीं है। कपड़े बिछा रहे हैं और ये रिस्पेक्ट है। पुराने अहदनामा में आप पढ़े तो दूसरी सलातीन 9:13 में याहू जब बादशाह बना तो उसके आगे भी लोग कपड़े डाल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि लोग पुरजोश हैं, नारे मारते हैं कि ये हमारा बादशाह है, बड़े जोश में है, बड़ी रिस्पेक्ट है, बज़ाहिर ये बड़े सच्चे पैरोकार हैं, बज़ाहिर इनके अंदर जो जज्बा मोहब्बत है वो शदीद नजर आता है, इज्जत भी शदीद है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब यीशु मसीह ने गिरफ्तारी दे दी, अपने आप को गिरफ्तार होने दिया, तो तब ये लोग क्या हो गए, मायूस हो गए। ये बात याद रखना जो आज का मौजू है, ये क्यों होशना से मसलूब कर आए, क्योंकि ये क्या हो गए थे, मायूस हो गए थे। क्या हो गए थे भी जरा बोलें, क्या हो गए थे, मायूस हो गए थे। क्यों मायूस हो गए थे, यही आज मेरे और आपके लिए पैगाम है जिस पर हम गौर करेंगे। ये क्या चाहते थे, इनकी तवक्कुआत क्या थी, ये यीशु मसीह की पैरवी क्यों इस तरह कर रहे थे, ये क्यों उसके आगे कपड़े बिछा रहे थे, ये क्यों नारे लगा रहे थे, ये क्यों उसे अपना बादशाह मान रहे थे, ताकि रूमी हुकूमत से इनकलाब लाकर ये क्या कर दे, अपनी हुकूमत बनाए। और जब यीशु मसीह उनकी तवक्कुआत को पूरा ना किया तो ये लोग क्या हो गए, मायूस हो गए। मसीह खुदावन ने हमेशा ये कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। लेकिन ये लोग क्या चाहते थे कि मसीह यस्सु उनकी मर्जी को पूरा करे। ये चाहते थे कि यीशु मसीह जिस्मानी बादशाह बन जाए,
انہیں رومی حکومت سے نجات دے دے. اور وہ سوچتے ہیں کہ ایسا بادشاہ تو نہیں ملے گا کہ اس کے دور میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو تھوڑی سی روٹیوں اور مچھلیوں پر برکت دیتا اور ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، یہ مردے زندہ کرتا، یہ تو طاقتور بادشاہ ہوگا. لیکن جب یسوع مسیح نے جسمانی بادشاہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو گرفتار ہونے دیا تو یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے. اور ان کی مایوسی کی وجہ ان کی توقعات تھی، ان کی خواہشیں تھی، اور جب وہ یسوع مسیح نے پوری نہیں کی تو یہ مایوس ہو گئے اور بغاوت پر اتر آئے. اور کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے ہوشنا، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جب پلاطوس پوچھتا ہے کہ بھائی ڈاکو کو چھوڑ دوں یا اس کو، کہتا نا ڈاکو کو چھوڑ دے، اسے مصلوب کر مصلوب کر مصلوب کر. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. یہ کیوں مایوس ہوئے؟ کیونکہ یہ یسوع کی پیروی ہی اپنی خواہشوں کے لیے کر رہے تھے. انہوں نے توقعات وابستہ کی تھی، اور جب وہ توقعات پوری نہ ہوئی، یسوع مسیح نے پورا نہیں کیا ان کو، تو یہ مایوس ہو گئے. آج میں وقت کو کم کرتا ہوا اطلاق کی طرف آتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کے پیروکار کہلاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ بھی انہی لوگوں کی طرح جو کل آپ جوش کے ساتھ نعرے مارتے ہیں، جب آپ کی توقعات پوری نہیں ہوتی، آپ کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، آپ کی مرضی پوری نہیں ہوتی، تو آپ اسی یسوع کو کہتے ہیں کہ اب اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مصلوب کر مصلوب کر. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی پیروی شرطوں پہ کر رہے تھے. آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی، اور وہ آ گئی. آپ توقع کر رہے تھے کہ یسوع مسیح کے پیروکار ہو کر کوئی بیماری آپ پر حملہ آور نہیں ہوگی. آپ توقع کر رہے تھے کہ جو سرفرازی ہے وہ یقینی ہے. لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ یسوع مسیح کی پیروی کر ہی شرطوں پہ رہے تھے. مسیح خداوند نے کہا اگر کوئی آپ کی مرضی ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اگر کوئی میری پیروی کرنا چاہے، اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. اگر کوئی، آپ کی مرضی ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر تو آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان کر قبول کر کے آپ اس کی پیروی کرتے ہیں تو موت تک کبھی آپ مایوس نہیں ہوں گے کہ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے. یہ دکھ، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اس زندگی کا ایک حصہ ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں یہ آتی ہی رہیں گی. خدا کے کلام میں لکھا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، ایک دو نہیں، لکھا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند ان سب میں سے اس کو رہائی دیتا ہے. رہائی دینے کی گارنٹی ہے، مصیبتیں روکنے کی گارنٹی پوری بائبل میں آپ کو نہیں ملے گی. اور جب ہماری توقعات ایسی ہوتی ہیں
کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ یسوع مسیح سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ بغاوت پر اتر آتے ہیں. پھر یسوع آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے. اب یہ لوگ جو 4-5 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے ہمارا بادشاہ ہے، اب یسوع مسیح ان کو اچھا نہیں لگ رہا. کیوں؟ کیونکہ جو امیدیں انہوں نے وابستہ کی ہوئی تھیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں. اور جب آپ صرف یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے پالوس کی طرح کہتے ہیں ہم جیتے ہیں یسوع کے لیے، ہم مرتے ہیں یسوع کے لیے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مایوس نہیں کر سکتی. پھر کوئی بیماری آ جائے، مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، شیطان آپ کو بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ تو شرطوں پہ پیروی کر ہی نہیں رہے ہیں. آپ نے تو اپنی زندگی اس کو دے دی ہے، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے. میرے عزیزو، جب میں اس پہلو پر غور کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو سچے مسیحی بھی ہوتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں جب کوئی بار بار زندگی میں مشکل آتی ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، بیماریاں ان پر حملہ آور ہوتی ہیں اور بہت سارے نقصان کر جاتی ہیں. اور پھر شیطان اسی طرح جن لوگوں کو اس نے بہکایا کہ یہ یسوع آپ کے کام کا نہیں ہے، یہ تو بادشاہ نہیں بنا ہے، اس نے تو رومی حکومت سے حق و آزادی نہیں دی ہے، اب اس کا کیا لینا دینا. اسی طرح آج بھی شیطان مسیحی لوگوں کو بھی، یہ شاید لفظ سے آپ کو کچھ اچھا نہ لگے، لیکن مسیحی لوگوں کو بھی جو یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں مایوس کر دیتا ہے. کبھی آپ سوچئے گا کل آپ کیسے تھے، آج آپ کیسے ہیں. کچھ دن پہلے یسوع مسیح کے لیے آپ کا جذبہ محبت کیا عروج تھا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی میرا لینا دینا نہیں. کیا ہوا؟ کیونکہ یسوع مسیح نے آپ کی توقعات کو پورا نہیں کیا، کیونکہ آپ یسوع مسیح کی پیروی توقعات پر کر رہے ہیں. لیکن خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے، روح القدس کی ہدایت سے لکھتا ہے کہ یسوع کی پیروی میں جن چیزوں سے مجھے عشق تھا، پیار تھا، اب میں یسوع کی پیروی میں ان کو کوڑا سمجھتا ہوں. اس لیے وہ مایوس نہیں ہوتا ہے جیسے بھی حالات آتے ہیں، کیونکہ اس نے شرطوں پہ محبت نہیں کی ہے. جو شرطوں پہ محبت کی ہو زیادہ دن وہ نہیں رہتی ہے. آپ کو یاد ہے بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کی مرضی پوری کروں، دوستوں کی مرضی پوری کروں، نہیں، اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. اور جب آپ یسوع مسیح کی پیروی مفادات کی بنا پر کریں گے، جب آپ یسوع مسیح کی پیروی اپنی خواہشوں کی بنا پر کریں گے، تو جب آپ کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی آپ یسوع کے ساتھ وفادار نہیں رہیں گے. جب آپ پر مشکل وقت آئے گا آپ یسوع کے ساتھ وفادار نہیں رہیں گے. جب بیماریاں آپ پر اٹیک کریں گی آپ یسوع کے ساتھ وفادار نہیں رہیں گے. آپ کی خواہشیں گو اچھی ہوں اگر وہ پوری نہ ہوں آپ یسوع کے ساتھ وفادار نہیں رہیں گے. اس تہوار پر یہ سبق سیکھیں کہ آپ یسوع مسیح کی پیروی کیسے کر رہے ہیں. ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنا ذہن بنایا تھا
और उसके मुताबिक यीशु मसीह ने काम नहीं किया तो अब उन्हें यीशु अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानकर अपनी जिंदगी उसके हवाले करेंगे, फिर जो कुछ भी आपके साथ हो आप ये कहकर कबूल करेंगे, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, उसमें मौत भी शामिल है। फिर आप मौत तक कभी मायूस नहीं होंगे। और आज यही मेरे और आपके लिए आज के त्यौहार में ये सबक है कि अगर आपने यीशु मसीह को जब कबूल किया, आप बड़े पुरजोश थे, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा जोश था, लेकिन आज आप मायूस हैं इसलिए कि जो आप चाहते थे वो यीशु ने नहीं किया। मुश्किलात का आप शिकार हैं और आप सोचते हैं कि यीशु को मुझ पर मुश्किलात नहीं आने देनी चाहिए थी, और इसकी वजह से आप क्या हो गए हैं? मायूस हो गए। कोई बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, बार बार आप उसका इलाज कराते हैं, लेकिन आप सच्चे मसीही हैं, लेकिन वो बीमारी कंटिन्यू आपके साथ है और आप मायूस हो गए। शैतान आपको कहता है क्या फायदा यीशु की पैरवी का, और या फिर दीगर तरह की जो मामलात हैं, शायद आप अमीर नहीं हैं तो शैतान कहता हो कि भाई यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो आप तो अमीर नहीं हैं। यीशु मसीह ने तो एक अमीर शख्स से क्या कहा? कहने लगा कि अनेक उस्ताद बता मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। तो मसीह खुदाम ने हमेशा की जिंदगी का तरीका बताया है। वो आपको बुरा लगे अच्छा लगे, जब जो सवाल उसने पूछा अगर वो वैसे ही आता, यीशु मसीह को क्या कहने की जरूरत थी? यीशु मसीह ने कहा जा अपना सारा माल बेचकर गरीबों में बांट दे, मुझे नहीं दे दे, गरीबों में बांट दे, और तू मेरे आकर पैरवी कर, हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएगा। लेकिन वो मायूस होकर चला गया क्योंकि उसकी तवक्कुआत के खिलाफ काम हो गया। वो सोचता था यीशु मसीह कोई और मुझे बताएगा कहानी, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि तेरी हमेशा की जिंदगी में रुकावट तेरी दौलत ही है जिस पर तू भरोसा कर रहा है। इस त्यौहार से आज मैं और आप सबक सीखें कि अगर आप मसीह यस्सु के पैरोकार होकर भी मायूस हैं, कोई भी मामला है तो गड़बड़ है, फिर आज सोचें कि आप भी उन लोगों की तरह तो नहीं हैं कि 4 दिन पहले तो जोश से नारे मार रहे थे और आज आप सोचते हैं यस्सु की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया है, आपकी जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन जो सच्चे मसीही हैं वो शर्तों के पीछे यीशु मसीह की पैरवी नहीं करते हैं, वो तवक्कुआत के पीछे पैरवी नहीं करते। यीशु ये करेगा तो मैं इसके साथ रहूंगा, नहीं रहूंगा। वो खुदा के बंदा पालूस की तरह कहते हैं हम जीते हैं यीशु के लिए, हम मरते हैं यीशु के लिए। वो अपनी तवक्कुआत के पूरा करने के लिए यीशु की पैरवी नहीं करते, बल्कि यीशु की खुशी और यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करने के लिए जीते और फिर मरते हैं। और यही आज मेरे और आपके लिए सबक है कि मैं और आप चेक करें कि अगर आप मसीही होकर भी मायूस जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर चेक करें अपने आप को, कहीं गड़बड़ है, आपकी समझ दुरुस्त नहीं है।
ورنہ اگر کوئی یسوع مسیح کا پیروکار ہے اور یسوع مسیح کی پیروی یسوع مسیح کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے نجات دی ہے، آپ نجات یافتہ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ بیمار بھی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بیماری موت تک آپ کے ساتھ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کیا ہیں؟ نجات یافتہ ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، آپ مشکلات کا شکار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں جینا۔ آپ لازر کو دیکھیں، اس کی مشکلات کو دیکھیں، اس کی پریشانی کو دیکھیں۔ اگر آپ اور طرح کے دکھوں میں مبتلا ہیں اور بار بار آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یسوع ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ کیا آپ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ حکمت رکھتا ہے؟ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ طاقت رکھتا ہے؟ کیونکہ کلام مقدس میں آتا ہے کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آج بھی وہ مردے زندہ کر سکتا ہے، آج بھی وہ کوڑیوں کو پاک صاف کر سکتا ہے، آج بھی وہ گناہ سے نجات دے سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی مسئلہ جوں کا توں ہے تو بھی مجھے اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں زکریا کاہن تھا اور اس کی بیوی بڑھاپے میں چلے گئے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ آپ کلام مقدس میں مقدس لوکا کی انجیل کو دیکھیں تو اس کے پاس ایک یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو خدا کا کلام ہمیں یہ اس ورد سے تسلی دیتا ہے اور ہمیں اس سے یقیناً خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب، وہاں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ یہ کاہن تھا زکریا، اور ہارون کی اولاد میں سے اس کی جو بیوی تھی الیشبا اس کا نام تھا، اور دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الیشبا بھانج تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ بعض لوگ اس سے بھی تانا زنی کرتے ہیں کہ یہ لعنت ہے یا اس طرح نہیں ہے، یہ خدا کے انتظامات ہیں، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ یہ دونوں خدا کے حضور کیا تھے؟ بولے ذرا کیا تھے؟ راست باز تھے۔ یہ پاک زندگی بسر کر رہے تھے، خدا کے قوانین پر عمل کر رہے تھے، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ لیکن وہ آپس میں کیا تھے؟ خوش تھے، مایوس نہیں تھے، بس یہ خدا کا انتظام ہے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے اگر ہم مسیحی ہیں اور مایوس زندگی گزار رہے ہیں تو گڑبڑ ہے۔ اس تہوار پر سبق سیکھیں۔ اگر آپ مسیحی ہو کر بھی مایوس زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر آپ اس پام سنڈے کی وہ بھیڑ کو یاد کریں کہ جو آج کے دن نعرے مار رہی ہے، چند دنوں کے بعد کہتی ہے اسے مصلوب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خواہشوں کی پیروی کر رہے تھے، یسوع مسیح کی نہیں۔ اور جب ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوئی تو بولا یہ اب کام کا نہیں ہے، مایوس ہو گئے اور مایوس ہو کر بغاوت کر رہے۔
اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ وفادار ہیں تو آپ کی ازدواجی پرابلم ہے، ذاتی زندگی میں یا کچھ بھی ہیں، اس سے آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ یسوع مسیح آپ سے پیار کرتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے، کیا کرنا ہے اس کو پتہ ہے۔ اب اس سے بڑی کیا بات آپ سیکھیں گے جو تسلی کے لیے ہے؟ پالوس جس نے اپنی زندگی یسوع کے لیے نچھاور کی، اس کی ایک بیماری ہے اور وہ 3 بار التماس کرتا ہے کہ خدا میری بیماری کو دور کر دے۔ جواب آیا، نہیں، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تو آپ بتائیں پالوس مایوس ہو گیا؟ سب زور سے بتائیں بھائی، پالوس یہ بات سننے کے بعد مایوس ہو گیا؟ یہ وہ شخص ہے کہ جب وہ اس کا رومال کسی مریض پر ڈالتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، خدا اس کے ہاتھ سے معجزات کرواتا ہے۔ ایک مردہ لڑکا جو اوپر سے نیچے گرا مر گیا، پالوس نے پکڑا، وہ زندہ ہو گیا۔ لیکن وہ اپنی بیماری کے لیے دعا کرتا ہے، جواب آیا نو۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے پالوس مایوس نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یسوع مسیح صاحب حکمت ہے، اور یسوع مسیح نے بتایا کہ اگر یہ بیماری میں جانے دوں تیرے اندر کیا آ جائے گا؟ گھمنڈ آ جائے گا، تکبر آ جائے گا۔ تو خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے، جب تک آپ یسوع مسیح کی حکمت پر، اس کی محبت پر، اس کی قدرت پر پورا یقین نہیں رکھیں گے، آپ مایوس ہونے سے بچ نہیں سکیں۔ یہ پکی بات ہے۔ آپ کتنے ریگولر ممبر ہیں چرچ کے، آپ کتنی بائبل پڑھتے ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، نہیں، اگر آپ یسوع مسیح کی طاقت، محبت اور حکمت پر یقین نہیں رکھیں گے، شیطان آپ کو کیا کر دے گا؟ مایوس کر دے گا، کیونکہ آپ نے توقعات کی پیروی کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں یسوع مسیح کی پیروی اس لیے کرنی ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے جان دے دی، وہ نجات دہندہ ہے۔ اگر آپ کی صحت نہ بھی ہو، آپ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے اس نے آپ کے لیے جان دی۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یسوع مسیح نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ جب شاگرد آئے اور بڑے خوش تھے، کس بات سے؟ کہ بدروہیں ہمارے تابع ہیں۔ تو مسیح خدا نے ان کو کہا کہ اس بات سے خوش نہ ہو جاؤ کہ بدروہیں آپ کے تابع ہیں، آپ اس بات سے خوش ہو جاؤ کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ اور یہ کام آسمان پر نام لکھنے کے لیے یہ کام کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ یسوع مسیح کا۔ آپ اپنے پیسوں سے آپ اوپر سٹیزن نہیں بن سکتے ہیں، آپ اپنی ریاست سے آسمانی شہری نہیں بن سکتے ہیں، آپ اپنی دنیاوی راست بازی سے آسمانی شہری نہیں بن سکتے ہیں، آپ اپنی طاقت سے آسمانی شہری نہیں بن سکتے ہیں۔ اور یہ کس نے بنا دیا؟ بولیں ذرا، کس نے بنا دیا؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تیری آنکھ ٹھوکر کھلاتی ہے تو اس کو نکال دے، کانا ہو کر کہاں چلا جا؟ آسمان کی بادشاہی میں، لنگڑا ہو کر آسمان کی بادشاہی میں چلا جا۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے جب آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے نجات دے دی ہے، پھر دکھ آئیں، مصیبتیں آئیں، آپ کی خواہشیں پوری ہوں نہ ہوں، آپ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اور اگر آج تک آپ مایوس رہے ہیں تو یہ تہوار خدا کا پاک روح میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس بھیڑ کی طرح نہ بنیں
जिन्होंने यीशु के बारे में एक जो है वो तवक्कुआत व्यवस्था की थी कि यीशु ऐसा करेगा ऐसा करेगा। जब यीशु ने ऐसा नहीं किया तो मायूस होकर उसकी पैरवी छोड़ दी और कहा इसे मसलूब कर, ये अब हमारे काम का नहीं है। आए हम सच्चे मसीह यीशु के पैरोकार बने। अगर मुश्किल वक्त आ जाए तब भी, कोई बीमारी कंटिन्यू आपके साथ रहे, कोई आपकी ख्वाहिश नेक भी हो और वो पूरी ना हो, तो भी आप खुदा यीशु मसीह की हिकमत पर भरोसा रखें, उसकी ताकत पर भरोसा रखें। और याद दहानी के लिए आप रोमियो 8:28 को याद रखें, पढ़ें, अपने घर में लिख कर लगा लें। और हमको मालूम है कि कितनी चीजें, जरा सब जोर से बोले भाई, कितनी चीजें, सब चीजें। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। यीशु मसीह से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। और फिर आप मौत तक कभी मायूस नहीं होंगे। खुदा यीशु मसीह मुझे और आप सबको बरकत दे और आज के बाद आपको मायूस ना होने दे। आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं। ऐ जिंदा और पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि आज के दिन के लिए, कि खुदा तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के लिए जो दलेरी के साथ यरूशलेम में दाखिल होते हैं ताकि उस मिशन को पूरा करें जो तूने उनके सुपुर्द किया, कि अपनी जान दुनिया के लिए दे दे। कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तेरी इस अजीम मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो खुदा बाप तूने हमें आज सबक दिया है, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं कि हम क्यों मायूस हो जाते हैं जब हम तेरी पैरवी अपनी मर्जी से, अपनी तवक्कुआत, अपनी खुशियों के लिए करते हैं। आज के बाद है खुदा बाप हम तेरे लिए जिएं, तेरे लिए मरे, ताकि अबलीस की कोई चाल भी हमें मायूस ना करने पाए। आज का कलाम मेरे लिए, इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, बड़ी बरकत का बाइस बन जाए, ताकि आज के बाद वो कभी मायूस ना हो। उन पर बीमारियां हमला करें, वो मायूस ना हो, उनकी ख्वाहिशें पूरी ना हो, वो मायूस ना बने, उन पर सख्ती के दिन आ जाएं, वो मायूस ना हो। ऐ खुदा बाप तू रहम कर, बड़ी बरकत दे इन तमाम बेटियों, बेटों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों के लिए जिन्होंने वक्त को कुर्बान किया, तेरे घर में आए, तेरे कलाम को सुना, और जिन्होंने बाहर तेरे कलाम को सुना और कबूल कर लिया है। उन सब की खताओं, गुनाहों को माफ कर। उनके घर पर, कारोबार पर, बच्चों पर तेरी बरकत का हाथ हो। इन सारी हदियाजात को अपने हुजूर में कबूल फरमा, देने वालों को बरकत दे। फिर खुदा बाप मैं मिन्नत करता हूँ, यहाँ अगर कोई बीमार है या जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है, अगर कोई बीमार है, बदरू गिरफ्ता है, शैतानी कूतों के असर के नीचे है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बीमारी इसी वक्त उनके बदनों से जाती रहे, ताकि वो शफा पाए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदा बाप मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहता हूँ और खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इस मुल्क में जो सियासी इंतशार था उसका खात्मा किया है। ऐ खुदा बाप मैं अपने मुल्क के आर्मी चीफ और उसके कोर कमांडर के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, उनके लिए हिकमत और दनाई चाहता हूँ। ऐ खुदा बाप ताकि इस मुल्क सलामत रहे और खुदा बाप खुशहाल हो जाए। हर तरह की इंतहा पसंदी से इस मुल्क को पाक कर, रहम कर। ऐ खुदा बाप तू रहम कर, फिर रूए ज़मीन पर मुकद्दसीन के साथ हो। फिर ऐ खुदा बाप मैं मिन्नत करता हूँ आने वाले सारी त्यौहार की इबादत के लिए तू लोगों को तैयार कर और मुझे भी, ताकि हम तेरे कलाम को तेरी मर्जी के मुताबिक सीख सकें, उसे कबूल करें और उस पर अमल करके
ہمارے بدن سے تیری تعظیم ہو۔ اے زندہ پاک خدا، تو مجھ کمزور کے بھی ساتھ ہو، اپنے پاک روح کی قوت سے مجھے بھی سنبھال اور ابلیس کے برے منصوبوں سے بچا، بدی سے اور بیماری سے بچا۔ مسیح یسوع کے عظیم نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس ہم اپنے قرض داروں کو قرض معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت تمام مقدسین کے ساتھ اور تم سب کے ساتھ ابدالآباد تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔